اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال کرتے ہیں آپ تمام ناظرین کا پروگرام فلسفہ دعا میں۔ اکثر و بیشتر ہم یہ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان دعاؤں کا مہینہ ہے، عبادتوں کا مہینہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت کا مہینہ ہے، لیکن یہ جو دعائیں ہم تک ائمہ معصومین علیہم السلام کی جانب سے آئی ہیں، کیا انہیں فقط پڑھ لینا کافی ہے یا پھر انہیں سمجھ کر پڑھنا کچھ زیادہ بہتر ہوگا، یا ان کی روحانیت کو سمجھ کر پڑھنا اس سے بھی زیادہ بہتر ہوگا؟ اسی مقصد کے ساتھ کہ ان دعاؤں کے فلسفے کو سمجھا جا سکے، اس بات کو سمجھا جا سکے کہ کیوں ان دعاؤں کو پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، کیا فوائد ہیں ان دعاؤں کے، کیا اثرات ہیں ان دعاؤں کے، جو ائمہ معصومین چاہتے ہیں کہ ان دعاؤں کی تلاوتوں سے ہمارے اور آپ کے کردار میں آ سکیں۔ اسی مقصد کے ساتھ یہ پروگرام لے کر میں سید نظر فاطمہ حاضر خدمت ہوں چینل ون پر۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے خواہر تفسیر فاطمہ رضوی موجود ہیں، آئیے ان کا استقبال کریں۔ السلام علیکم خواہر۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اور بہترین توفیقات سے نوازے کہ آپ اتنی اچھی گفتگو میں ہمارے ساتھ ہیں کہ انشاءاللہ جو بھی دعائیں اس کے بعد بہتر ہوں گی، روحانیت جو ہماری دعاؤں میں شامل ہوگی اس کا وسیلہ آپ بنیں گی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی اور بہترین توفیقات سے نوازتا رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ الہی آمین انشاءاللہ۔ خواہ پہلا سوال آپ سے یہ کہ ماہ رمضان میں جتنی بھی دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے، جتنی بھی دعاؤں کے اوپر زور دیا گیا ہے کہ ان کو اس وقت پڑھا جائے، اس وقت پڑھا جائے، اس دن پڑھا جائے، ان تمام دعاؤں کا ایک مختصر ذکر اگر آپ کریں تو کیسے کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ اپنی گفتگو کا آغاز میں ایک حدیث مبارک سے کروں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے اعتبار سے کہ اگر کسی نے اس مہینے میں کوئی اللہ کے حق کو سمجھتے ہوئے اور اللہ کے لیے روزہ رکھ لیتا ہے تو پروردگار عالم اسے کچھ خاص عنایات سے نوازتا ہے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معبود حقیقی اس کے پیکر میں سے، اس کے وجود میں سے حرام چیزوں کو جلا دیتا ہے، چاہے وہ گوشت ہو، چاہے وہ خون ہو، چاہے وہ ہڈیاں ہوں، وہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ مولا فرماتے ہیں کہ خداوند کریم اس کو اپنے رحمت کے قریب تر کر لیتا ہے۔ تیسری عنایت جو اللہ کرتا ہے وہ یہ کہ اس بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے معبود حقیقی قیامت کی بھوک اور پیاس کو اس سے دور کر دیتا ہے، بہت دور ہو جاتی ہے۔ پھر کہا گیا چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں اس کی سکرات کی منزلیں آسان ہو جاتی ہے، اور چھٹی چیز مولا فرماتے ہیں بالآخر اسے جہنم سے نجات کا پروانہ دے دیا جاتا ہے اگر کسی نے اس ماہ رمضان کی عظمتوں کو سمجھتے ہوئے خدا کے لیے روزہ رکھا۔ لہٰذا میں سب سے پہلے سوال کا جواب دینے سے بھی پہلے ناظرین کی خدمت میں ماہ رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتی ہوں، اور ہر ایک سے التماس سے دعا کہتی ہوں کہ آپ سب اپنی دعاؤں میں ہمیں شامل رکھیے گا۔ آپ نے سوال کیا کہ کن دعاؤں کو پڑھا جانا چاہیے۔ ماہ رمضان کے بہت سارے مشترک اعمال ہیں، جس میں مثال کے طور پہ کہا گیا غسل کیا جائے بار بار ماہ رمضان کی راتوں میں، پھر اس کے بعد کہا گیا ماہ رمضان میں توبہ کریں، استغفار کریں، جس کا بہت زیادہ ثواب بتایا گیا ہے۔ اور چونکہ ماہ رمضان ضیافت الہی کا مہینہ ہے، یعنی ہم اس مہینے میں خدا کے مہمان ہیں، اللہ ہمارا میزبان ہے، اور مہمان میزبان سے جو کچھ بھی مانگے وہ میزبان عطا کرتا ہے۔ اس کنسپٹ کو لیتے ہوئے معصومین نے ہم سے کہا صبح بھی مانگو، دن بھی مانگو، رات بھی مانگو، شام بھی سے خالی مت رکھو، خالی نہ رکھو۔ امام سجاد عرض فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اپنی زبان کو تسبیح و تحلیل و تکبیر کے علاوہ نہ کھولنا،
کہ اس مہینے میں پروردگار عالم تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرتا. اور یہی وجہ ہے کہ کہا گیا افطار کی دعا الگ ہے, سحر کی دعا الگ ہے, روزانہ کی دعا الگ ہے, نماز کے بعد کی دعائیں الگ ہے. اور اتنی ساری دعاؤں کو پروردگار عالم نے تقاضا کیا ہے ہم سے کہ تم مانگو, اور وہ کہہ رہا ہے مانگو, اس کا مطلب وہ ہمیں عطا کرے گا. ان دعاؤں میں سے مثال کے طور پہ دعائے افتتاح ہے, دعائے ابو حمزہ صومالی ہے, دعائے سحر ہے, دعائے ہم کہہ لیں مکارم الاخلاق ہے, جوشن کبیر ہے, جوشن صغیر, یہ ساری دعائیں پڑھنے کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی گئی ہے. بالکل. خواہر میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ ان تمام دعاؤں میں جتنوں کا بھی آپ نے نام لیا, یہ جتنوں کا بھی آپ ذکر کریں گی ابھی, جیسے دعائے مجیر رہ گئی نام لینے میں, تو ان تمام دعاؤں میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک کامن چیز جو ہر دعا میں کہیں نہ کہیں مل جاتی ہے, جس کے لیے زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے کہ طلب کیا جائے, وہ کون سی چیز ہے؟ اگر ہم ساری دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں نا تو ہمیں دو چیزیں نظر آئیں گی جو بہت زیادہ اس ماہ رمضان کی دعاؤں میں مانگی گئی ہے. سب سے پہلے نار جہنم سے پناہ. شاید اس وجہ سے کیونکہ ماہ رمضان کا معنی ہی ہوتا ہے گناہوں کو جلا دینا. تو بندہ کہہ رہا ہے کہ جب تو نے یہ ماہ رمضان دے ہی دیا ہے اور ہمارے گناہوں کو تو جلا رہا ہے, تو پھر اب گناہ جب جل گئے تو نار جہنم سے بھی تو ہمیں آزادی دے دے. یہ ایک بات ہے, یہ جو مانگی گئی دعاؤں میں ایک چیز. دوسری چیز جو ماہ رمضان کی دعاؤں میں کامن مانگی گئی ہے تقریباً ہر دعا میں, وہ ہے حج بیت اللہ کی توفیق. ہر دعا میں مسلسل دیکھیں آپ کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ حج کی توفیق دے دے, حج کی توفیق دے دے. اور جملے بھی کیسے ہیں نا کہ اس سال حج کی توفیق اور ہر سال حج کی توفیق. جو ہر نماز کے بعد جو دعا پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے, 3 دعائیں ہیں جو ہر نماز کے بعد پڑھی گئی پڑھنے کی. یہ ایک ہے یا غفور یا رحیم, اور ایک ہے اللہم شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن, اور پھر اس کے بعد اللہم ادخل اہل القبور السرور بھی, یہ بھی دعا تاکید کی گئی ہے. اور اس میں جو ہے پروردگار عالم سے حج بیت اللہ کی توفیق مانگی جا رہی ہے, اس سال بھی اور ہر سال. پروردگار ہر سال تو ہمیں حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما. جس میں ایک دعا ہے روزانہ کی دعاؤں میں کہ آپ اسے روزانہ پڑھیں, اور اگر کوئی اس دعا کو روزانہ پڑھ لے ماہ رمضان میں تو اس کے حق میں پروردگار عالم یہ اجر دیتا ہے کہ 40 سال کے گناہ اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اور وہ دعا یہ ہے اللہم رب الشہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن وافترضت علی عبادک فیہ الصیام ارزقنی حج بیتک الحرام فی ھذا العام وفی کل عام. اس میں بھی وہی چیز ہے کہ اس سال اور ہر سال. واغفر لی الذنوب العظام فانہ لا یغفرها غیرک یا ذا الجلال اکرام. اس میں بھی پروردگار عالم سے ہم حج کی توفیق مانگ رہے ہیں, یعنی دو چیز, نار جہنم سے آزادی اور حج بیت اللہ کی توفیق. تو یہ ہر سال جو دعا مانگی, یعنی یہ جو ہر سال کی دعا کی جا رہی ہے, ایک سال ہی, یا یوں کہہ لیں کہ بعض لوگ تو حج بیت اللہ کیے بغیر ہی جو ہے وہ رحلت کر جاتے ہیں. یعنی حج اتنا بڑا جو فریضہ ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ادا ہو پاتا, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہر سال کوئی حج بیت اللہ ادا کر سکے؟ خوبصورت سا سوال ہے کہ یہ ہم جیسے انسان بھی اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک محال چیز ہے. ہر سال حج پر جانا کسی مومن کے لیے بھی ایک محال چیز ہے, تو کیوں ایک محال چیز کی درخواست کی جا رہی ہے, یا کیوں ائمہ نے کہا ایک محال چیز مانگو؟ 2 طرح سے اس کا جواب دیا گیا. علماء نے 2 طرح سے جواب دیا. پہلا جواب ان کا یہ ہے علماء کا کہ عقلی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہر سال حج بیت اللہ کے لیے جانا مشکل نہیں ہے اگر اللہ چاہ لے. اللہ چاہ لے تو پھر اگر پروردگار عالم توفیق دے دے, وہ عنایت اپنی برسا دے, تو پھر محال نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ محال چیز مانگ رہے ہیں تو دعا محال چیز کے لیے ہی ہوتی ہے. کیا بات ہے, آسانیاں تھوڑی مانگی جاتی ہیں. آسان تو انسان سمجھتا ہم کر لیں گے. جو چیز آسانیوں سے مل جا رہی ہے اسے دعا میں کون مانگتا ہے؟ وہی چیزیں مانگی جاتی ہیں اللہ سے جو محال ہو, جو مشکل ہو. لہٰذا حج بیت اللہ ہر سال محال ہے لیکن اللہ سے مانگ رہے ہیں. کیوں مانگ رہے ہیں؟ ممکن ہے اللہ عطا کر دے, محال ہے, غیر ممکن نہیں, غیر ممکن نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ اگر ہم نے ہر سال کی توفیق مانگی ہے تو اللہ کریم, اتنا کریم ہے کہ اگر ہر سال کی مانگ رہے ہیں تو ہر سال نہ صحیح زندگی میں ایک سال تو وہ عطا
کر ہی دے گا. اور ہر سال کی توفیق مانگنے کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم ہر سال نہ بھی جا سکے نا تو پروردگار عالم اس کے بدلے میں, کیونکہ وہ نعم البدل دینے والا اللہ ہے, اس کے بدلے میں خداوند کریم ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق تمہیں دے دے گا جس کا اجر یا تو حج کے برابر ہوگا یا حج سے زیادہ ہوگا, افضل ہوگا. مثال کے طور پر زیارت سید الشہداء, ایک بار زیارت کرے 70 قبول حج کا ثواب دیا جاتا ہے. مثلاً والدین کی قبر پر جانا حج کے برابر کا ثواب ہے, یا اگر حج پر نہ جا سکے تو اس طرح کی نیکیاں کرنے کی اللہ توفیق دے گا. لہٰذا کہا گیا ہر سال کی توفیق مانگیں. یقیناً حج بیت اللہ ہر سال کر پانا محال ہے, مگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. تو اللہ بہتر جانے کب کس کے زبان سے نکلی کون سی دعا قبول ہو جائے. اچھا, یہ ایک محال چیز تھی جسے مانگا جا رہا تھا کہ شاید اللہ عطا فرما دے. اسی طریقے سے جو دعا ابھی آپ نے کہا کہ 3 دعائیں ہیں ہر واجب نماز کے بعد, تو اس میں اللہم ادخل علی اہل القبور السرور کی جو دعا ہے اس میں مرحومین کے لیے سرور مانگا جا رہا ہے, مریضوں کے لیے شفا مانگی جا رہی ہے, غریبوں کے لیے جو ہے وہ رزق یعنی وہ چیز جو ہر کسی کو برابر مل جائے محال ہے, تو پھر بھی اس کے اوپر مانگنے کی تاکید کی گئی ہے. تو کیا فلسفہ ہے اس دعا کے پیچھے؟ دیکھیں, جیسے حج بیت اللہ ہر سال محال تھا لیکن مانگا گیا, اس دعا میں بھی ساری محال چیزیں مانگی جا رہی ہیں. اللہ ہر قبر والے کو سرور عطا کر دے, اللہ ہر تنگ دست کو بے نیاز کر دے, اللہ ہر مریض کو شفا دے دے. ہم جانتے ہیں ہر مریض کو شفا نہیں ملے گی, ہم جانتے ہیں ہر تنگ دست جو ہے وہ بے نیاز نہیں ہوگا, ہمیں معلوم ہے ہر قبر والا سرور کے ساتھ نہیں رہے گا. پھر بھی یہ دعا مانگی گئی ہے, پھر بھی یہ دعا کی گئی ہے. کیوں؟ یہ آپ کا سوال ہے. اس کے پیچھے نا 2 فلسفے ہیں. دیکھو, ایک تو یہ کہ اس دعا میں کہیں پر بھی لفظ مومن نہیں ہے کہ اے پروردگار عالم مومنین جو اہل ایمان ہیں ان کی قبر جو ہے ان کو پرمسرت کر دے, ان کو قبر میں خوشی عطا کر دے. جو مومن ہیں ان کو تو شفا دے دے, جو مومن ہیں ان کو بے نیاز کر دے. جنرل دعا ہے یہ ہر کسی کے لیے, یہ ایک جنرل دعا ہے ہر کسی کے لیے. تو پہلا فلسفہ یہ کہ یہ دعا ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے اور تمام مذہب والوں کو یہ بتا رہی ہے کہ اسلام تنہا وہ مذہب ہے جو انسانوں کی بہرہ مندی چاہتا ہے, جو انسانوں کے لیے دعائیں کرنے کا حکم دیتا ہے, یا جو انسانوں کی خوشیاں چاہتا ہے. ایمان اور غیر ایمان سے اس کا کوئی تقاضا نہیں ہے. انسانیت کے لیے دعا کی جا رہی ہے اور اسلام کا یہی درس ہے. ہمیشہ اسلام نے یہی درس دیا ہے کہ انسانوں کے خیر خواہ بنو. یہ نہیں کہا مومن کے خیر خواہ بنو, یہ نہیں کہا غیر مومن کے خیر خواہ بنو, کہا کہ تمہیں انسانوں کا خیر. اور یہ دعا ہمیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کامن دعا ہر ایک کے لیے مانگی جا رہی ہے, ہر انسان کے لیے مانگی جا رہی ہے, چاہے وہ قبر والا کوئی بھی ہو, چاہے وہ مریض کوئی بھی ہو. انسانیت کا درس ایک پہلو اس میں چھپا ہوا ہے اس دعا میں. دوسرا پہلو اگر ہم غور کریں نا, اس دعا میں بہت خوبصورت ایک بات چھپی ہوئی ہے, وہ یہ کہ اس دعا کے ذریعے سے ہم امام کو بلا رہے ہیں, امام زمان کو پکار رہے ہیں. اب آپ پوچھیں گی یہ کیسے, یہ کیسا کانسیپٹ ہے اس کے اندر؟ کچھ حد تک سمجھ میں آ گیا. ہاں, اس لیے کہ یہ جو دعا کی جا رہی ہے کہ سب کو بے نیاز کر دے, وہ تبھی ہوگا جب شفا دے. یوسف زہرا انشاءاللہ تشریف فرما. یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب اللہ کے ولی ظہور کریں گے, جب بقیت اللہ, جب باب اللہ, جب جنب اللہ پردہ اٹھا کے آ جائیں گے, اور جب اللہ کی حکومت کو قائم کریں گے, تو یہ پاسبل ہے, یہ ممکن ہے, اور ایسا ہی ہوگا. لہٰذا اس دعا میں دوسرا فلسفہ یہ چھپا ہوا ہے. یہ بہت عمدہ فلسفہ ہے خواہر, شاید اس نقطے کو سننے کے بعد اب اس دعا کو پڑھنے میں اور لطف آئے گا کہ اس دعا میں اصل میں عوام کے ظہور کا کانسیپٹ چھپا ہوا ہے. ہم انڈائریکٹلی مولا کو بلا رہے ہیں کہ مولا آ جائیں تاکہ ہر ایک کو راحت مل جائے, ہر ایک کو سکون مل جائے, ہر ایک کے قلب کو سکون دینے والی وہی ایک ذات ہے. بہت عمدہ, بہت عمدہ خواہر. اور
یہی مقصد تھا اس پروگرام کو لے کر آنے کا کہ دعاؤں کے پیچھے کے مقصد کو سمجھ کر نہ صرف وہ جو میں نے ایک دفعہ کسی ذاکر کو پڑھتے ہوئے سنا تھا کہ دعائیں ایک رٹی رٹائی فہرست کا اللہ کے سامنے رکھ دینا نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، بلکہ اس کیفیت کا نام ہے دعا کہ جہاں آپ اس بات پر اپنے دل کو راضی کر لیں کہ جو بھی مانگا جائے گا وہ بس وہیں سے ملے گا، اس کیفیت کا نام دعا ہے. اور جب یہ کیفیت انسان سمجھ کے دعا مانگے گا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ سے ماہ رمضان میں آپ کو خالی لوٹا دے. جزاک اللہ خیر. آج کی گفتگو کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ابھی چند اور سوالات ہیں جو ہم ناظرین کے لیے آپ سے پھر پوچھیں گے. آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. عزیزان محترم، یہ تھا ہمارا پہلا ایپیسوڈ فلسفہ دعا کا، جہاں ہمارا مقصد الحمدللہ بہت اچھے سے ہم نے حاصل کر لیا کہ ہم چاہتے تھے دعاؤں کو جس وقت ہم ادا کریں تو نہ صرف یہ کہ ہماری زبان اس دعا کو ادا کر رہی ہو، بلکہ ہمارا دل اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے، اس کے مقصد کو سمجھتے ہوئے ہماری زبان کے ساتھ ساتھ اس دعا کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہو. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی پروگرام کا اگلا ایپیسوڈ لے کر. آپ کو بنے رہنا ہے چینل ون کے ساتھ، اور جیسے کہ خواہر نے کہا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.